الرحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز خوب اچھی طرح جان لو کہ دنیاوی زندگی کھیل اور تماشا اور زیب و زینت اختیار کرنا اور ایک دوسرے پر فخر کرنا اور مال اور اولاد کی زیادتی پر اترانا ہے۔ اس کی مثال اس بارش کی طرح ہے جو کسانوں کو اچھی معلوم ہوتی ہے، پھر اس کے ذریعے کھیتی اگتی ہے، پھر اس کھیتی پر بہار آتی ہے، چنانچہ آپ اس کو دیکھتے ہو کہ وہ ہلکی سی زردی مائل ہو گئی، پھر اچانک وہ بھوسا بھوسا ہو جاتی ہے، اور آخرت میں دردناک عذاب بھی ہے، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے مغفرت اور رضا بھی ہے، اور دنیاوی زندگی صرف دھوکے کا سامان ہے۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماء والارض، دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کی طرح ہے۔ اس کا وعدہ کیا گیا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے، اور اللہ زبردست بڑے فضل والا ہے۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، جو مصیبت بھی زمین پر آتی ہے یا خود تمہاری جانوں پر مصیبت آتی ہے وہ کتاب میں پہلے سے لکھی ہوئی ہوتی ہے، اور بے شک یہ بات اللہ پر آسان ہے، تاکہ تم لوگ تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، تاکہ تم لوگ غمگین نہ ہو اس چیز پر جو چلی گئی اور نہ اتراؤ اس چیز پر جو ہم نے تمہیں عطا کی، اور اللہ کسی اترانے والے شیخی باز کو پسند نہیں کرتا۔ وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم کرتے ہیں اور جو روگردانی کرتے ہیں، تو جان لو کہ اللہ غنی ہے اور تمام طرح کی تعریف اسی کے لیے ہے۔ یقیناً ہم نے ہمارے رسولوں کو واضح نشانیاں دے کر اور کتاب وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان یعنی ترازو کو نازل کر کر بھیجا تاکہ وہ لوگوں کے درمیان انصاف کریں، اور ہم نے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اور ہم نے لوہا بھی اتارا ہے، اس میں روب ہے زبردست، وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کے لیے فائدے ہیں، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ اللہ آزما لے ان لوگوں کو جو اس کی اور اس کے رسول کی بن دیکھے مدد کرتے ہیں۔ بے شک اللہ طاقتور ہے، بڑا زبردست ہے۔ یہ سورہ حدید کا تیسرا رکوع ہے، اور جیسا کہ سورہ حدید کے تعارف میں بات آئی تھی کہ سورہ حدید قرآن کریم کی بڑی زبردست صورتوں میں سے ہے، اور قرآن کریم کے اندر جو مسبحات ہیں یعنی وہ صورتیں جو سبح یا یسبح سے شروع ہوتی ہیں، ان صورتوں کے اندر بھی اس کو بنیاد اور جڑ کہا ہے، ام المسبحات، یعنی ان صورتوں کے اندر بھی سب سے بڑے زبردست مضامین اس صورت کے اندر ہیں۔
تو شروع میں ایک بات عرض کر دوں، وہ یہ ہے کہ ہمارا یعنی میرا اپنا معمول یہ ہے کہ طلباء جو ہمارے پاس پڑھتے ہیں یا انشاءاللہ مستقبل میں پڑھیں گے، وہ طلباء جو اپنے نصاب سے ہٹ کر یا نصاب سے آگے بڑھ کر کچھ پڑھنا چاہتے ہیں، تو میں خاص طور پر ان کو سورہ حجرات اور سورہ حدید یہ ترجمے سے اس طرح رٹا دیتا ہوں کہ بالکل ان کے دماغوں پہ پیوست ہو جائے، وہ بالکل نقش کل حجر ہو جائے۔ حالانکہ اس کے علاوہ بھی کئی ساری صورتیں جو پڑھائی جاتی ہیں اور ان کا ترجمہ تفسیر بتایا جاتا ہے، سورہ رحمان ہے، سورہ یاسین ہے، لیکن سورہ حدید اور سورہ حجرات کے اندر جو مضامین اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے ہیں بڑے زبردست مضامین ہیں۔ یعنی یہ وہ مضامین ہیں کہ کسی بھی انسان کی زندگی گزارنے کے لیے جو چیزوں کی اور جن چیزوں کی انسان کو ضرورت پڑتی ہے، وہ تمام کے تمام چیزیں اللہ رب العالمین نے ان دو صورتوں کے اندر خاص طور پر، یوں تو عمومی طور پر تو پورا قرآن کریم کے اندر، خاص طور پر سورہ حدید اور سورہ حجرات کے اندر کہ ایک صالح معاشرہ کیسے تشکیل پائے یا ایک صالح معاشرہ کیسے وجود میں آئے، اللہ رب العالمین کی اطاعت کے ساتھ کیسے معاملات طے ہو جائیں، ان صورتوں کے اندر بڑے زبردست انداز میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے۔ لہذا ہم بھی اس کا ارادہ کریں، نیت کریں، اور اللہ اس کے لیے راستے آسان کرے گا کہ سورہ حجرات جو ہے جو 2600 پارے کے اندر ہے اور سورہ حدید جو 2700 پارے کے اندر ہے، ان دونوں صورتیں کے مضامین اگر لفظ بلفظ یاد نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کم از کم ان کے مضامین ہمارے ذہنوں میں رہیں کہ اللہ رب العالمین ان دو صورتوں کے اندر کیا کیا باتیں بیان فرما رہا ہے اور کن کن باتوں کا اللہ رب العالمین ہم سے تقاضا کر رہا ہے۔ پہلی آیت کی اس رکوع کی پہلی آیت اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ خوب اچھی طرح جان لو کہ دنیاوی زندگی کھیل اور تماشا اور ایک دوسرے پر زیب و زینت میں فخر کرنا اور مال اور اولاد کی زیادتی میں فخر کرنا ہے۔ اس آیت کے اندر جو اللہ رب العالمین نے ترتیب بیان فرمائی ہے وہ ترتیب بڑی زبردست ہے۔ وہ ترتیب یہ ہے کہ انسان کا ایک بچپن ہوتا ہے، پھر اس کے بعد لڑکپن کا زمانہ آتا ہے، پھر انسان کی جوانی آتی ہے اور جوانی کے بعد میں اس کا بڑھاپا آتا ہے۔ یہ چار ترتیب انسان کی رہتی ہیں، اور ان چار ترتیب کو اللہ رب العالمین نے گویا کہ اس آیت کے اندر بالترتیب بیان فرمایا کہ انسان کے کیا کیا تقاضے ہوتے ہیں، حالات کے اعتبار سے، اس کی عمر کے اعتبار سے، اس کی صلاحیت کے اعتبار سے جو تقاضے بھی انسان کے ہوتے ہیں اس کو اللہ رب العالمین نے گویا کہ اس ترتیب کے ساتھ بیان فرما دیا۔ فرمایا کہ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، کہ خوب اچھی طرح جان لو کہ دنیاوی زندگی کھیل اور تماشا ہے۔ لعب اس کھیل کو کہتے ہیں جس کا کوئی سینس ہی نہیں ہے، یعنی بچپنے کے اندر جو انسان کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے، یعنی کوئی چھوٹا بچہ ہے، کوئی کھیل کھلونا کھیل رہا ہے، کوئی بھی چیز اگر ہے، اس چیز کو وہ بچہ سب سے زیادہ اہم سمجھتا ہے، اور اگر وہ چیز اس سے لے لی جائے، مثال کے طور پر کوئی بچہ کسی کھلونے سے کھیل رہا ہے، اب ہم اس سے بول رہے ہیں بیٹا تم پڑھائی کر لو، کھلونے رکھ دو، یا تم سو جاؤ، کھلونے رکھ دو، یا کسی بھی طرح سے اگر اس سے کھلونے لے لیے جاتے ہیں تو اس کو ایسا لگتا ہے گویا کہ میری پوری دنیا میرے سے لوٹ لی گئی، کیونکہ وہ کھلونا اس کی نظر میں پوری دنیا ہوتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے اس کے علاوہ دنیا نہیں ہے، یا اس کھلونے کے علاوہ دنیا کا کوئی وجود نہیں ہے، یا اس کھلونے کے علاوہ دنیا میں مزہ ہی نہیں ہے، گویا کہ وہ اس بات کو سمجھتا ہے۔ تو یہ لعب ہے، یعنی ایسا کھیل جس کا کوئی سینس ہی نہیں ہے، کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، نہ دنیاوی اعتبار سے نہ دینی اعتبار سے کوئی فائدہ نہیں ہے، تو ایسا کھیل۔ اور لہو اس کھیل کو کہیں گے بظاہر دنیاوی اعتبار سے اس کے اندر فائدہ ہے۔ مثال کے طور پر بڑے ہو کر اگر کوئی انسان فٹ بال کھیل رہا ہے، یا بڑے ہو کر انسان تیراکی کر رہا ہے، یا تیر اندازی کے کھیل ہیں، اسی طریقے سے کرکٹ ہے، اگر ورزش کے لیے انسان کھیل رہا ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں دنیا کا فائدہ ہے۔ تو لہو اور لعب، یعنی لعب ایسا کھیل جس میں دنیا کا بھی کوئی فائدہ نہیں، دین کا بھی۔ اور یہ بچے کی مثال، اور بڑے میں دیکھا جائے تو موبائل کے گیم، یعنی جو موبائل کے اندر انسان لگا ہے صبح سے لے کر شام تک، اور جو گیم کھیل رہا ہے اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ دین کا نہ دنیا کا۔ حتیٰ کہ اگر غور کرا جائے تو بعض کھیل تو ایسے ہیں جن میں دین دنیا دونوں کا نقصان ہے، اور بعض اور اکثر تمام تر کھیل ایسے ہیں جن میں دنیا کا نقصان تو ہے ہی صحیح،
کہ انسان جو اس کو سامنے رکھ کر کھیل رہا ہے اس کی عادت بنا رہا ہے تو اس کی آنکھیں بھی خراب ہو رہی ہیں، اس کی صحت بھی خراب ہو رہی ہے اور اس کا وقت بھی خراب ہو رہا ہے۔ تو لعب کی تو کسی بھی حال میں بڑوں کے لیے بھی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور لہو یعنی ایسا کھیل جو دنیاوی اعتبار سے اس میں فائدہ ہے، مثلا فٹ بال ہے، کرکٹ ہے یا اسی طرح کبڈی ہے، وہ کھیل کھیلنے کی اجازت ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض کھیلوں پر ابھارا بھی ہے کہ اس طرح کے کھیل کھیلے جائیں۔ تو فرمایا کہ جو دنیا کے اندر جو بچہ ہے وہ لعب کو سب کچھ سمجھتا ہے اور لہو کو بڑا انسان سب کچھ سمجھتا ہے، اور زینت اور تفاخر یعنی چار دور جو انسان کے ساتھ ہے۔ جس طریقے سے بچپنے کے اندر انسان بچہ چھوٹا بچہ وہ تمام تر اس کھلونے کو سمجھتا ہے، لیکن جیسے ہی تھوڑا بڑا ہوتا ہے اس کو احساس ہوتا ہے میں کتنا نادان تھا، میں کتنا بچہ تھا، کسی نے میری ٹوٹی پھوٹی کار چھین لی، میں پورے گھر کو سر پہ اٹھا لیتا تھا، بعد میں اس کو ہنسی آتی ہے کہ میں بڑا نادان تھا۔ اسی طریقے لہو والا ایسا کھیل جیسے موبائل کے اندر انسان لگ گیا، وہ سب کچھ اسی کو سمجھ رہا ہے۔ موبائل کے گیم کے پاس میں چاہے کتنا بھی بڑا انقلاب آ جائے لیکن اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں، وہ تو موبائل کے گیم میں لگا ہوا ہے۔ تو یہ بھی لہو ہے۔ جب یہ بھی تھوڑا بڑا ہو جائے گا یعنی ابھی جوان ہے اور ادھیڑ عمر کی طرف آ جائے گا تو یہ بھی سوچے گا میں کتنا بڑا بیوقوف تھا کہ موبائل میں گھنٹوں لگا دیتا تھا اور کوئی فضول کام کے اندر۔ تو موبائل کے اندر ظاہر سی بات ہے انسان 50 کام کرتا ہے کام کے بھی، تو ان 50 کاموں میں سے نہیں تھا وہ، بلکہ 51 نمبر کا تھا جس کا کوئی سینس ہی نہیں تھا، تو اس کو بھی افسوس ہوگا بعد میں۔ اسی طریقے سے وہ تفاخر بینکم وزینتن، کبھی انسان جب بڑا ہو گیا جوان ہو جانے کے بعد میں جو اس کے شوق رہتے ہیں ان میں ایک شوق یہ بھی رہتا ہے کہ انسان اچھے کپڑے پہنے، اچھی زیب و زینت اختیار کرے، اچھی خوشبو لگائے، یہ بھی انسان کو ایک شوق ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد میں جب انسان بڑا اور زیادہ ہو جاتا ہے، ادھیڑ عمر کا ہو گیا یا بڑھاپے کو لگ گیا، تو اس کا شوق یہ بن جاتا ہے وہ تکاثر فی الاموال والاولاد، کہ مال اور اولاد کی زیادتی میں لوگوں پر فخر کرے کہ میرے پاس اتنا مال ہے یا میرے پاس اتنے میں صاحب اولاد ہوں یا یہ میری طاقت ہے۔ یہ چار دور بتانے کے بعد اس طریقے سے کہا کہ ایک انسان اگر چھوٹا بچہ ہے وہ جوان ہونے کے بعد اپنے بچپن کے کھیل کو بیکار سمجھتا ہے، اسی طریقے سے جوان انسان تھوڑا ادھیڑ ہونے کے بعد میں، بوڑھا ہونے کے بعد میں اپنے جوانی کے جو کھیل ہیں یا زیب و زینت ہے اس کو بیکار سمجھتا ہے۔ اسی طریقے سے بوڑھا آدمی جب یہ سارے معاملات گزر جائیں گے یعنی بڑھاپا نکل جائے گا اور مر کر مٹی میں مل جائے گا یا اس کا انتقال ہو جائے گا یا عالم برزخ میں پہنچ جائے گا، تب بھی وہ اپنے اس تکاثر اموال کو اور تکاثر اولاد کو برا سمجھے گا، یہ سمجھے گا میں نے فضول چیز کے اندر اپنا وقت لگایا، اپنی صلاحیت لگائی، میرے کسی کام کی نہیں ہے۔ اب یہ اللہ رب العالمین ترتیب بیان فرمائے تو اس میں بالکل ہمارے لیے پیغام یہی ہے کہ ہم ابھی جس دور کے اندر ہیں، جو نوجوان بھی ہو سکتے ہیں، بڑے اکڑل جوان بھی ہو سکتے ہیں، اسی طریقے سے ادھیڑ عمر کے بوڑھے بھی ہو سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے بہت زیادہ بوڑھے بالکل شیخ فانی بھی ہو سکتے ہیں۔ اب ان جتنے بھی دور ہیں اس دور کے اندر جس چیز سے ہمیں رغبت ہے اس سے رغبت اتنی ہی رہے جتنی ہمیں ضرورت ہے یا جتنی ہمیں کافی ہے۔ یہ نہیں کہ جس طریقے سے چھوٹا بچہ کھلونے کو پوری دنیا سمجھتا ہے اسی طریقے سے جوان آدمی بننے سمجھنے کو پوری دنیا سمجھ لے، یا اسی طرح کے بوڑھا آدمی مال و دولت کو پوری دنیا سمجھ لے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہاں جتنی اس کی ضرورت ہے اس ضرورت کے بقدر اس کو استعمال کرے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس کی اجازت دی ہے اور اس کی ترغیب بھی دلائی ہے۔ اور فرمایا اس کی مثال ایسی ہے بارش کی طرح، یعنی جو معاملات ہوتے ہیں ان معاملات کی مثال ایسی ہے جیسے بارش ہے جو کسان کو بڑی اچھی لگتی ہے، پھر وہ فصلوں کو اگاتی ہے اور اس کے بعد ثم یہیج وتراہ مصفرا، پھر فصلوں پر بہار آ جاتی ہے، دھیرے دھیرے بارش کسان کو بڑی اچھی لگتی ہے، ایسے فصلیں اگیں گی اور فصل اگنے کے بعد فصل اگنے لگتی ہے، اگتے اگتے بہار بھی آ جاتی ہے اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ فصل پکنے لگ جاتی ہے، زردی مائل ہو جاتی ہے۔ اس وقت کسان بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، لیکن اچانک پھر یہ ہوتا ہے ثم یکون حطاما، اللہ کی طرف سے کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے کہ پھر وہ بھوسا ہو جاتی ہے، یعنی اب یہ فصل بالکل برباد ہو گئی، کسان کے کسی کام کی نہیں رہی۔ تو بالکل یہی معاملہ انسان کی خواہشات کا ہے کہ جس بھی عمر کے اندر وہ انسان ہے وہ ساری کے ساری چیزیں عمر کے ختم ہو جانے کے ساتھ میں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن اس کا افسوس اور اگر گناہ کرے ہیں تو وہ گناہ باقی رہ جاتے ہیں۔ اس لیے ہماری ذمہ داری اس میں یہ ہے کہ جس حال کے اندر اللہ نے رکھا ہے اس حال کے تقاضے کو پورا کرنا، اگر جوان ہے تو جوانی کے تقاضے کو، اگر ادھیڑ عمر ہے اس کے تقاضے کو، اور اگر بوڑھے ہیں تو اس کے تقاضے کو پورا کرنا۔ فرمایا کہ اس کی مثال ایسی ہے بارش کی طرح کہ وہ کسان کو بڑی اچھی نظر آتی ہے، پھر اس کے ذریعے کھیتی اگتی ہے، پھر وہ زردی مائل ہو جاتی ہے، تو آپ دیکھو گے اس کو یعنی کھیتی کو کہ وہ زردی مائل ہو گئی، ثم یکون حطاما، پھر وہ بھوسا
ہو جاتی ہے۔ وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان، اور آخرت میں دردناک عذاب بھی ہے اور اللہ رب العالمین کی طرف سے مغفرت اور رضوان یعنی رضا بھی ہے، یعنی اہل ایمان کے لیے بالخصوص اللہ کی مغفرت، اللہ کی رضا، اور اہل کفر کے لیے اللہ کی ناراضگی اور عذاب شدید، دونوں چیزیں اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیاوی زندگی جو ہے وہ دھوکے کا گھر ہے۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اب یہاں پر اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت کی طرف اور اپنی مغفرت کی طرف دوڑنے کا حکم دیا ہے۔ جیسے قرآن کریم میں ایک جگہ پر بڑی مشہور آیت ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑو، اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو معاملات ہیں بندے سے متعلق اور اللہ رب العالمین کے جو احکامات ہیں یا جو اللہ رب العالمین کا تقاضا ہے بندے سے، اللہ جو چاہ رہا ہے ان تمام کو دوڑ کر ادا کرو، یعنی تیزی کے ساتھ اس کو ادا کرو، بہت تیزی کے ساتھ، اتنی تیز رفتاری کے ساتھ جیسے انسان کوئی بہت بڑا دنیاوی اعتبار سے کوئی کام کرتا ہے یا کوئی مقصد یا کوئی مشن کی تکمیل کے لیے انسان محنت کرتا ہے، اسی تیزی کے ساتھ اللہ کی رحمت اور اس کی مغفرت اور اللہ کی ذات کی طرف دوڑو۔ تو ایک مطلب تو ہے کہ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اللہ رب العالمین کی مغفرت کی طرف دوڑو، اور ایک دوسرا مطلب یہ ہے کہ مسابقہ کرو۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ مسابقہ دین کے معاملے میں ہو، اس کی مثال ہے کہ کوئی انسان یہ سوچے کہ میں مسجد میں سب سے پہلے جاؤں گا اور مسجد سے سب سے بعد میں نکلوں گا، یہ دین کے معاملے میں مسابقہ ہے۔ دین کے معاملے میں کمپٹیشن اور مسابقے پر اللہ رب العالمین نے ابھارا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان یہ سوچے کہ میدان جہاد کے اندر میں پہلی صف کے اندر لگوں گا اور پہلی صف کے اندر لگوں گا، اللہ کے لیے سب سے زیادہ جنگ کروں گا، اللہ کے لیے سب سے زیادہ قتال کروں گا، اور ایک معنی یہ بیان کرے کہ انسان نماز یعنی باجماعت نماز کے لیے دوڑے۔ کئی سارے اس کے معنی ہو سکتے ہیں، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین مسابقے پر ابھار رہا ہے کہ دنیاوی معاملات میں نہیں بلکہ دینی معاملات میں انسان مسابقہ و کمپٹیشن کرے کہ میں میرے بھائی سے زیادہ نیکیاں کر لوں۔ اگر وہ چار وقت کی اگر وہ 3 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے، مثلا نفل نماز 3 وقت کی اگر پڑھ رہا ہے تو 4 وقت کی نفل نماز ہے، مثال کے طور پر اس میں تہجد ہے، اشراق ہے، چاشت ہے، اوابین ہے۔ اگر میرا بھائی 3 وقت کی نفل پڑھ رہا ہے تو میں کوشش کروں میں 4 وقت کی نفل پڑھوں۔ اگر وہ 1-2 دن کے روزے رکھ رہا ہے مہینے کے اندر تو میں کوشش کروں کہ میں مہینے کے نہیں بلکہ ہفتے میں 2 روزے رکھوں۔ اگر وہ ایام 20 کے روزے مثلا رکھ رہا ہے 3 تاریخ کے اردو مہینے کے اعتبار سے تو میں ہفتے میں 2 روزے رکھوں، پیر اور جمعرات کے، تاکہ مہینے کے اندر 8 روزے ہو جائیں۔ اسی طریقے سے دینی معاملات میں انسان کمپٹیشن کرے۔ اور بڑا زبردست اصول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ دینی معاملات کے اندر اپنے سے اونچے کو دیکھو اور دنیاوی معاملات کے اندر اپنے سے نیچے کو دیکھو۔ اور یہ جو خرابی بڑی عمومی طور پہ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، خاص و عوام، خواص و عوام تمام کے اندر یہ بات آ گئی ہے کہ دنیاوی معاملات میں اپنے سے اونچے کو دیکھ رہے ہیں۔ ایک بزرگ کا جو مشہور واقعہ ہے کہ وہ جا رہے تھے، ان کے پاؤں میں جوتیاں یا چپل نہیں تھی، تو ان کو اللہ سے گویا کہ شکوہ ہوا یا شکایت ہوئی کہ اللہ میری کیا حال ہے کہ میرے پاؤں میں چپل تک نہیں ہے یا میرے پاؤں میں جوتے تک نہیں ہیں۔ تھوڑی آگے جا کے دیکھا تو ایک شخص کے پاؤں ہی نہیں تھے، فوراً سجدہ شکر ادا کرا کہ پروردگار میرے تو صرف چپل اور جوتے نہیں ہیں، آ جائیں گے آج نہیں تو کل، لیکن اس کے تو پاؤں ہی نہیں ہیں۔ آج سونے چاندی یا ہیرے جواہرات کے جوتے چپل بھی اگر اس کو مل جائیں تب بھی یہ نہیں پہن سکتا۔ تو یہ معاملہ ہے اصولی کہ دنیاوی معاملات میں اپنے سے نیچے کو دیکھا جائے۔ اگر کسی انسان کے پاس 4 مکان اللہ نے دیے ہیں تو اس کو نہ دیکھے جس کے پاس 5 مکان ہیں، بلکہ اس کو دیکھے جس کے پاس 3 مکان ہیں۔ کسی انسان کو اللہ نے گھر کا مکان نہیں دیا ہے، اگر وہ کرائے پر ہے تو جس کو گھر کا مکان دیا ہے اس کو نہیں دیکھے، بلکہ اس کو دیکھے جو کرایہ دار ہے لیکن اس سے چھوٹے مکان کے اندر ہے۔ اللہ نے اس کو بڑا مکان کرائے پر دیا ہے، میرے کئی بھائی ایسے ہیں جو میرے سے چھوٹے مکان کے اندر رہ رہے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ نے جس کو جو معاملہ دیا ہے اس کے اوپر انسان شکر کرے۔ اگر یہ اصول اگر آ گیا زندگی کے اندر، پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ اصولی بات اگر زندگی کے اندر آ گئی تو انسان کو ولی بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ولایت میں یعنی اللہ کے برگزیدہ بندے میں جو روڑا آتا ہے وہ سب سے بڑا روڑا آتا ہے شکوے اور شکایت کا، یعنی اللہ سے شکوہ، اللہ سے شکایت۔ اور کبھی اللہ سے ڈائریکٹ نہیں ہوتی، انڈائریکٹ کسی کی بیوی اگر ہے زیادہ سرکش ہے
شکوے شکایت کر رہا ہے اس کی بیوی کو دیکھ کر زیادہ فرما بردار ہے، حالانکہ اس کو کئی مثالیں خاندان کے اندر ایسی مل جائیں گی کہ اس کی بیوی سے بھی سرکش اس کی دوسرے کی بیوی کوئی ہے۔ اگر کسی کی اولاد ہلکی پھلکی نافرمان اگر ہے، وہ شکوے شکایتیں کرنے بیٹھ گیا، حالانکہ ویسے کئی لوگ مل جائیں گے کہ اس سے بھی زیادہ نافرمان ان کی اولاد ہوگی۔ کسی کو اللہ نے چھوٹی موٹی بیماری اگر دے دی ہے، شکوے شکایت کر رہا ہے، حالانکہ خود غور کرے گا اس سے بڑی بڑی بیماریوں والے لوگ اس کو اپنے خاندان کے اندر مل جائیں گے، اپنے تعلقات والوں میں مل جائیں گے۔ تو یہ اصول جب آ گیا کہ نہیں مجھے تو جس حال میں اللہ نے رکھا ہے، ورنہ یہ ہو رہا ہے، اور یہ عمومی طور پہ بیماری نوجوانوں میں خاص ہو گئی ہے کہ بھئی میرا تو یہ موبائل ہو گیا پرانا، اب تو میرا دوست موبائل لے کر آیا نیا، میں بھی نیا موبائل لے کے آؤں گا۔ 10-12 ہزار 15 ہزار کا موبائل کمپنی سے اٹھایا ہے، 5-6 مہینے چلا کر اونے پونے داموں میں بیچ دیا اس کو، بلکہ میں تو کہتا ہوں بیچ کیا دے بلکہ پھینک دیا اس کو، یعنی جس کی مارکیٹ ویلیو بھی 8-10 ہزار روپے تھی، کوئی نیا موبائل لینا 3-4 ہزار میں اس کو پھینک کر آ گیا، اور موبائل دوسرا اٹھا لیا، قسطوں پر اٹھا لیا، یا اسے اٹھا لیا یا ادھار کر لیا، اب اس کو قسطیں بھی بھر رہا ہے ادھار بھی بھر رہا ہے۔ اسی طریقے سے گاڑی گھوڑے سواری ساری کی ساری چیزیں ہیں، اور اس میں ایک دوسری بڑی خطرناک چیز وہ نوجوانوں میں نہیں ہے عام طور پہ، کیونکہ نوجوانوں میں پیسہ ہی نہیں اتنا تو کہاں سے ہوگی، وہ بڑے لوگوں میں ہے جن کو اللہ نے تھوڑا پیسہ دے دیا ہے، یعنی وہ لوگ جو کما رہے ہیں برسوں سے، اچھی خاص 40-45-50 سال کی عمر ہو گئی، ان میں یہ خرابی آ گئی کہ مکان کو توڑ کے نیا مکان بنانا۔ یہ اتنی خطرناک خرابی ہے، اتنی خطرناک بیماری ہے کہ اس کا کوئی انت ہی نہیں ہے، کوئی اس کا اختتام ہے ہی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین مصرف ہے، بدترین مصرف تعمیر میں خرچ کرنا ہے، بدترین مصرف، یعنی جہاں خرچ کرا جائے ان جگہوں کے اندر یہ بدترین خرچ کرنے کی جگہ ہے۔ اگر ضرورت 10 کمرے کی تو آدمی 11 کمرے بنائے اور یہ نیت رکھے کہ میں اللہ کے راستے کے مہمانوں کو یہاں پہ رکھوں گا، میں مسافروں کو یہاں پہ رکھوں گا، میں اللہ کے مہمانوں کو رکھوں گا، مہمان خانہ بنا دے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ضرورت اگر انسان کو 1 کمرے کی 2 کمرے کی اگر ہے، وہ 10-12-15 کمرے بنا رہا ہے بغیر کسی مقصد کے، یا اگر اچھا خاصا اللہ نے گھر دیا ہے، نئی ڈیزائن آ گئی، نیا کلر آ گیا، نئی فیشن آ گئی، حتیٰ کہ زمین بڑے بڑے مکانات بنے ہوئے مکانات کو زمین سے بالکل ملا دیتے ہیں، گاڑیوں کے ذریعے، بلڈوزر کے ذریعے، JCB کے ذریعے زمین دوست کر دیتے ہیں پورے پلاٹ کو کہ صرف زمین نظر آتی ہے وہاں پر، پھر نئے سرے سے بنیاد کھڑی کرتے ہیں، لاکھوں روپیہ اس کے اندر خرچ کر دیتے ہیں، حالانکہ اس لاکھوں روپیے کو اگر صحیح جگہ پر لگاتے تو قوم کے بڑے بڑے کام ہو جاتے، بڑے بڑے قوم کے کام ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں، لیکن چونکہ شیطان نے یہ بتا دیا نہیں مسابقہ کرنا ہے، کمپٹیشن کرنا ہے کہ پڑوسی نے یہ گاڑی لے لی ہے میں بھی یہ گاڑی لوں گا، اس کے گھر کے سامنے گاڑی کھڑی ہے میرے گھر کے سامنے بھی گاڑی کھڑی ہونا چاہیے، حالانکہ اس کا کوئی انت نہیں ہے، کوئی لمٹ نہیں ہے۔ شاید ایک دو بار مثال دی تھی، اور آپ لوگوں کے بارے میں آپ کو پتا ہوگا سب الحمدللہ اہل علم ہے کہ دنیا کے اندر ابھی اپنے ملک ہندوستان کے اندر ایک خاتون کے صرف موبائل کی قیمت ڈلی ہوئی ہے گوگل کے اوپر، موبائل کی قیمت ڈلی ہوئی ہے کہ اس کا موبائل کتنے کا ہے، تو 313 کروڑ روپے کا اس کا موبائل ہے، صرف موبائل 313 کروڑ روپے کا ہے، اور اس کا بیک کور کی قیمت بھی ڈلی تھی، وہ میرے ذہن میں نہیں رہی کتنی ہے، یعنی وہ بھی کروڑوں میں صرف بیک کور کی قیمت۔ آدمی کہاں تک کمپٹیشن کرے گا، مسابقہ تو ہے ہی نہیں، مسابقے میں آدمی برباد ہو جاتا ہے، زمین جائیداد اور ساری کی ساری چیزیں انسان کی ایک وقت آتا ہے ختم ہو جاتی، پھر مسابقے کے اندر آدمی صحیح راستے سے مسابقہ نہیں کر پاتا ہے تو غلط راستے اختیار کرتا ہے کہ میں سود پر پیسہ لے لوں، میں لون پر پیسہ لے لوں، میں گاڑی قسطوں میں اٹھا لوں، میں ہوم لون لے لوں، میں کار لون لے لوں، اور برباد سے برباد ہوتا چلا جاتا ہے کہ جو لون اٹھائے گا یا جو بیاج لے گا، اللہ اور اس کے رسول سے جو اعلان جنگ کرے گا وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ لاکھوں روپے کی دکان لے لی ہے بیاج کے اوپر، پھر کہیں مولانا صاحب دعا کر دیجئے دکان نہیں چل رہی، یا مولانا صاحب دعا کر دیجئے فلاں کام ہو جائے، تو نہیں ہو سکتا۔ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے والا انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ حضرت مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس شخص کو جو بیاج کا کاروبار کرتا تھا کہ صبح بڑے محلات کا مالک تھا اور شام میں سڑک پر بھیک مانگ رہا تھا، کچھ بھی اس کے پاس نہیں بچا، اور یہ مثال نہیں تھی بلکہ حقیقی واقعہ بیان کیا، کیونکہ مکان نظر آ رہا ہے بہت لاکھوں روپے کا، پتہ چلا کہ وہ تو بینک کا ہے، جمع نہیں کر پایا، بینک نے اٹھا لیا مال کو، مکان کو اٹھا لیا، بینک نے سیز کر لیا، آدمی سڑک پر آ گیا، پتہ چلا کروڑوں روپے یا لاکھوں روپے گاڑی میں انسان گھوم رہا ہے، اور اس کے بعد پتہ چلا بینک کی تھی، قسط جمع نہیں کر پایا، بینک نے گاڑی اٹھا لی، یہ سڑک کے اوپر آ گیا، اور رات دن یہ مشاہدے ہو رہے ہیں، اور یہ سب کچھ اس وجہ سے ہو رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا یہ اصول ہم نے ترک کر دیا کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے کو دیکھو، یقیناً صبر آئے گا،
یقیناً صبر آئے. اور اگر اونچے کو دیکھیں گے اس کا انت نہیں ہے. کس کس سے مسابقہ کریں گے؟ کئی سارے لوگ پڑے ہوئے ہیں, ایک سے بڑھ کے ایک مالدار پڑے ہوئے ہیں, جن کے سامنے قارون کے خزانے کم پڑ جائیں ایسے لوگ بھی مالدار پڑے ہوئے ہیں, کوئی مسابقہ نہیں کر سکتا. لہذا اللہ نے جس حال میں ہمیں رکھا ہے ہم اس حال میں اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تو نے مجھے اس حال میں رکھا ہے, بہت بہترین حال ہے, اور میرے حال کو تو ہی مجھ سے بہتر جانتا ہے. ہو سکتا ہے تو نے جو مجھے مال دولت جتنا دیا ہے یہی میرے لیے بہتر ہے. ہو سکتا ہے زیادہ آنے کی وجہ سے میں سرکش ہو جاتا, ہو سکتا ہے زیادہ آنے کی وجہ سے میں باغی ہو جاتا. تو کئی بار ایسا ہوتا ہے انسان گناہ اس وجہ سے بھی نہیں کر پاتا کہ مال نہیں ہے اس کے پاس. ہو سکتا ہے مال ہوتا اگر تو گناہ کر لیتا. تو اللہ رب العالمین اسی لیے کہا کہ دعا کے اندر یہ بات مانگی جائے کہ اے اللہ یہ چیز مجھے بہتر نظر آ رہی ہے, اے اللہ اگر اس میں خیر ہے تو یہ چیز میرے لیے دے دے یا مجھے دے دے, اور اے اللہ اگر اس میں شر ہے تو اس چیز کی محبت میرے دل سے نکال دے. یہ دعا کا قاعدہ ہے. یہ نہیں کہ جو چیز آگے اللہ مجھے دے دے, اللہ مجھے دے دے, اللہ اس میں خیر ہے تو مجھے دینا, اے اللہ اگر شر ہے تو اس چیز کی محبت بھی میرے دل سے نکال دے. اور دنیا اور دینی معاملات کے اندر اپنے سے اونچے کو دیکھنا, کہ اپنے سے اونچے کو دیکھے گا تو انسان ترقی کرتے 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 وہ منازل طے کرے گا کہ جس کے بارے میں کہا کہ بہت سارے بندے ایسے ہیں, اللہ کے ایسے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں, ایسے اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں کہ دنیاوی اعتبار سے تو ان کی کوئی قدر و قیمت لوگوں کو نظر نہیں آتی ہے, کہ اگر کسی کی سفارش کرے کوئی قبول نہ کرے, کسی کے گھر رشتہ بھیجے تو لوگ انکار کر دے, یہ سارے معاملات ہیں. لیکن دنیا کے اور دین کے معاملے میں اللہ کے ایسے مقرب ہو جاتے ہیں کہ اگر وہ کسی بات پر اللہ کی قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم کی لاج رکھ کر وہ کام کر دے. ایسے اللہ والے ہوتے ہیں. تو یہ اصول بڑا زبردست ہے کہ دنیاوی معاملات میں اپنے سے نیچے کو دیکھنا اور آخرت کے معاملات میں اپنے سے اونچے کو دیکھنا. تو فرمایا کہ ومل حیات الدنیا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم, مسابقہ کرو اپنے رب کی مغفرت کی طرف, اور ایسی جنت کے لیے مسابقہ کرو کہ جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے, وہ تیار کی گئی ہے یا اس کا وعدہ کیا گیا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اللہ پر, اس کے رسول پر. یہ اللہ کا فضل ہے, جس کو چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے. دیکھیے ایک ہوتا اللہ کا عدل اور ایک ہوتا اللہ کا فضل. دعا کے اندر بھی اللہ سے اس کے فضل کو مانگنا ہے. عدل کا مطلب انصاف ہے, بالکل ناپ تول, برابر سرابر. بالکل ناپ تول کا مطلب ہوتا ہے عدل اور انصاف, اور فضل کا مطلب ہوتا ہے زیادتی. اگر اللہ سے عدل مانگا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی انسان یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ جو کام میں نے کرا ہے مجھے جو کام میں نے کرا ہے اس کی جو سزا ہے وہ مجھے دے دی جائے. بھائی اللہ میں نے نیکی کری ہے اس کا بدلہ دے دیا جائے, وہ گناہ کرا ہے تو اس کی سزا دے دی جائے. گویا کہ وہ یہ کہہ رہا ہے, حالانکہ زبان سے نہیں کہہ, لیکن زبان حال سے کہہ رہا ہے کہ اگر انسان نے ایک نماز چھوڑ دی تو جو پکڑ ہے اللہ کی, وہ اللہ کی پکڑ اس کے ساتھ آ جائے اور اللہ رب العالمین اس کی پکڑ کر لے, اس کو کوئی اللہ کو روک نہیں سکتا, کیونکہ یہ عدل ہے, یہ انصاف ہے. جو جیسا کرا ہے ویسا بھرا ہے, یہ انصاف ہے. لیکن فضل یہ ہے کہ اللہ درگزر کر دے, اللہ درگزر کر دے, میرے بندے تجھ سے چوک ہوئی جا, میں نے تجھ کو معاف کرا. اللہ سے فضل مانگنا ہے, اللہ تعالیٰ فضل دے دے, تاکہ فضل کا مطلب زیادتی. اور کوئی بھی انسان اللہ کے فضل کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور روایت ہے, متفق علیہ روایت ہے, یعنی بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں میں روایت بیان کی گئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی آدم اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتا. کسی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتا, اللہ کے فضل سے ہی میں بھی جنت میں, اور تمام بنی آدم اللہ کے فضل سے جنت میں جائیں گے. چونکہ بڑی مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ اگر اللہ حساب لینے پر آ جائے تو انسان ایک گھونٹ پانی کا حساب بھی نہیں دے سکتا. اللہ, اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو پھر اللہ کے نبی نے دعا بھی تلقین فرمائی کہ دعا مانگا کرو اللہم حاسبنی حسابا یسیرا, کہ اے اللہ تو مجھ سے آسان حساب لیجیو. ورنہ ظاہر سی بات ہے کہ انسان کو کوئی کام ہے, نہانے کے اندر جتنا پانی لگ رہا ہے ایک بالٹی میں انسان نہا رہا ہے, لیکن اس نے ایکسٹرا آدھی بالٹی اور استعمال کر لی. اگر اللہ اس کا حساب لینے پر آ گیا کہ آدھی بالٹی کیوں استعمال کری, تو انسان اس کا حساب نہیں دے سکتا. اسی لیے اللہ کے فضل کو مانگنا ہے کہ اللہ جو کمی کوتاہیاں لغزشیں ہیں چھوٹی موٹی یا بڑی, اللہ سب کو تو معاف فرما دے, تیرے فضل کا معاملہ فرمانا. تو فرمایا کہ اللہ کا فضل جس کو چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے. اللہ زبردست بڑے فضل والا اور بڑی عظمت والا ہے. جو مصیبت بھی زمین میں یا تمہاری اپنی جان پر عمومی طور پر جو مصیبت پہنچتی ہے, یا خود ایک کسی پرسن کو, کسی شخص واحد کو مصیبت پہنچتی ہے, یہ اللہ کی طرف سے کتاب میں لکھی ہوئی ہے پہلے سے, اور بے شک یہ بات اللہ پر آسان ہے. لِكَيْ لَا تَأْسُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ. اب یہ بڑا زبردست اصول
یعنی اگر غور کرا جائے تو سورہ حدید کا ہر لفظ اتنا زبردست ہے کہ اگر وہ زندگی میں اتار لیں اگر ہم تو بڑا کام آسان ہو جائے، زندگی بہت آسانی کے ساتھ گزر جائے۔ وہ یہ کہ لِكَيْ لَا تَأْسُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، جو چیز تم سے فوت ہو گئی اس پر افسوس مت کرو، اور جو وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور جو تمہیں دیا گیا ہے اس پر خوش مت ہو۔ اب یہاں پر افسوس اور خوشی ایک تو فطری ہوتی ہے، اس سے انکار نہیں ہے۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے کو اپنے گود میں لیے ہوئے ہیں، ان کے انتقال کے اور کہا بڑا غم دے کر جا رہے ہو، بڑا افسوس ہو رہا ہے، بڑا جو ہے دکھ دے کر جا رہے ہو، اپنے بیٹے کو اپنے گود میں لیا ان کے انتقال کے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں۔ یہ تو فطری چیز ہے کہ انسان کی کوئی چیز جاتی ہے تو اس کو افسوس ہوتا ہے، اور کوئی بھی چیز انسان کو ملتی ہے، حتیٰ کہ اگر انسان اچھا لباس پہن لیتا ہے اس کو خوشی ہوتی ہے، یہ فطری ہے، فطرت کا انکار نہیں کرا جا رہا ہے۔ یہ نہیں کہ انسان جو ہے پھٹے پرانے کپڑے ملے اگر اس کو وہ بہت اچھے اللہ نے کپڑے دے دیے تو دونوں میں اس کی حالت ایک جیسی ہو، یہ مطلب نہیں ہے۔ یا اسی طریقے سے اللہ نے کسی کو اولاد دی ہے، کسی کو بیٹا یا بیٹی دی ہے، اور بیٹا یا بیٹی بعد میں لے لی، اگر ایک بار اللہ نے دی اولاد، ایک بار اللہ نے لے لی تو دونوں میں اس کی حالت ایک جیسی ہو، یہ مطلب نہیں ہے۔ بلکہ مطلب یہاں پر یہ ہے کہ خوشی کے اندر اور غم کے اندر حدود اللہ کو تجاوز مت کرو، یعنی خوشی کا جو دین ہے اور غم کا جو دین ہے اس کو سامنے رکھو کہ اللہ رب العالمین نے جو چیز مجھ سے لے لی ہے مجھے اس کا افسوس تو ہے، لیکن یہی میرے لیے بہتر ہوگی، یہی میرے لیے اچھی ہوگی کہ اس کا لے لینا ہے، شاید اللہ کے لیے میرے لیے بہتر ہو، اس لیے اللہ نے اس چیز کو لے لی۔ فطری غم اور فطری افسوس اپنی جگہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان برے برے کلمات کہنے لگ جائے، خراب خراب باتیں کہنے لگ جائے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کیا میرے گھر کو تو گویا کہ مصیبت نے گھیر لیا ہے، نعوذ باللہ کہ میرے ہی گھر مصیبت کے لیے ملا تھا، یا بیماریوں کو کہ میرا ہی گھر ملا تھا، یعنی اس طرح کے جملے یہ بغاوت والے جملے ہیں۔ بلکہ اگر کوئی افسوس والی بات ہے، افسوس ہونا فطری بات ہے، وہ افسوس تو ہوگا، لیکن اس افسوس کے اندر بھی یہ ہے کہ مومن صبر کرتا ہے اور صبر کے ذریعے اللہ کی مدد چاہتا ہے، اس وقت بھی صبر کرے۔ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور کوئی خوشی کا اظہار، کوئی خوش نہ ہو اس وقت جو ہم نے اس کو عطا کیا ہے، تو یہ بھی فطرت والی بات کا انکار نہیں ہے۔ فطرت اگر ہے، اللہ نے مال دیا، انسان کو خوشی ہوتی ہے، 1 روپیہ بھی اگر انسان کو ملتا ہے اس کو خوشی ہوتی، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن اس خوشی کے اندر بھی باغی نہ ہو جائے۔ یہ نہیں کہ اللہ نے مال دیا تو اب تو میں شادیوں میں لٹاؤں گا، کیونکہ میں تو کو بتانا ہے لوگوں کو کہ صاحب اتنے خرچ میں کر سکتا ہوں، یا اگر میرے گھر میں ولادت ہو گئی ہے تو میں اتنا بڑا پروگرام کروں گا کہ فلاں انسان جل جائے، فلاں انسان پریشان ہو جائے، فلاں نے اتنا بڑا کرا تھا میں اتنا بڑا کروں گا۔ اب مال دیا، اس کے پاس یہ گاڑی ہے تو میں تو اس سے بڑی گاڑی لے کر آؤں گا ہی، کیونکہ اللہ نے مجھ کو مال دے دیا ہے۔ تو یہ بغاوت ہے اللہ سے۔ اگر اللہ نے مال دیا ہے تو خوش ہونا فطری چیز، 10 روپے بھی انسان کو ملتے ہیں انسان خوش ہوتا ہے، یہ فطرت ہے، لیکن اس کے اندر انسان بغاوت پہ نہ آ جائے کہ مال کا جو دین ہے یا خوشی کا جو دین ہے اس خوشی کے دین کو فراموش کر دے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس کی بہت موٹی سی مثال موت اور شادی ہے، خوشی اور غمی ہے۔ خوشی غمی کچھ بھی ہو سکتی ہے، لیکن موت اور شادی ایسا معاملہ ہے اس میں انسان تھوڑا سا اعتدال نہیں رکھ پاتا، اس لیے اس کی مثال بارہا دی جاتی ہے کہ اگر کسی گھر میں موت ہو گئی ہے تو موت کا دین کو غم ہے، غمی کا دین معلوم کر لیں کہ اس غمی کے اندر میرا اللہ مجھ سے کیا چاہ رہا ہے، اور اگر خوشی ہے یعنی ولادت ہے یا شادی اگر ہے تو اس کا دین معلوم کر لیں کہ اس میں میرا اللہ مجھ سے کیا چاہ رہا ہے، بس اس کو جان لیں اور اس کو عمل کر لیں، یہ اللہ رب العالمین کی رضا کا سامان بن جائے گا۔ ہاں اگر انسان اکڑا ہے، واللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ رب العالمین کو کوئی شیخی باز اترانے والا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ قرآن کریم میں ایک جگہ پر اللہ رب العالمین نے بلکہ 2-3 جگہ پر اس بات کو الگ الگ انداز میں بیان فرمایا کہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، یعنی انسان نے میری تمام انسانوں کی اوقات بیان فرمائی ہے، یا اوقات بتائی کہ اوقات ہے کیا انسان کی، کیوں اکڑتا ہے آخر، یہ کس بنیاد پر اکڑتا ہے؟ اس کا ماضی تو ایسا تھا کہ منی کا قطرہ تھا اور اس کا مستقبل ایسا ہے جو مٹی ہے، آخر کس بنیاد پر یہ اکڑتا ہے؟ تو قرآن نے کہا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کے مت چلو، إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ، ہاں 2 صورتوں میں اگر تم اکڑ کے چل سکتے ہو، حالانکہ یہ نہیں کہا چلو، لیکن کہا کہ تم اگر یہ 2 کام نہیں کر سکتے ہو تو آخر کیوں اکڑتے ہو کہ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْض، تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے، تم چاہے جیسے بھی طاقتور ہو، کتنے بھی بڑے طاقتور ہو، تم اپنے قدموں سے زمین کو نہیں پھاڑ سکتے، اور نہ ہی تم اکڑ کر چل رہے ہو تو سینہ تان کر اتنا اونچا کہ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اتنے بھی اونچے نہیں ہو سکتے کہ پہاڑوں کی بلندی تک پہنچ جاؤ،
اگر اتنے ہو سکتے ہو تو سوچا جاتا کہ تم اکڑ کے چل لو، حالانکہ تم کچھ بھی نہیں ہو۔ انسان اپنی ہائٹ پنجے جتنے اونچے کر لیے، اتنے اونچے کر لیے، اس سے زیادہ اونچے نہیں کر سکتا۔ یعنی کوئی انسان اگر اس سامنے بڑی ہائٹ والا کھڑا ہو گیا اگر کسی چھوٹے قد والے کے سامنے، تو وہ کتنا اونچا ہو جائے گا، زیادہ سے پنجوں کے بل کھڑا ہو جائے گا، اس سے زیادہ اونچا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ تو ہماری اوقات اللہ نے بتا دی کہ یہ انسان کی اوقات ہے کہ نہ تو پہاڑوں تک پہنچ سکتا ہے، نہ زمین کو پھاڑ سکتا ہے، لہذا اکڑ کے نہیں چلے۔ اور اکڑ والی بات میں کئی بار بات آئی ہے کہ یہ اتنی خطرناک بیماری ہے اکڑنا، اور یہ اکڑ کسی چیز کی بھی ہو سکتی ہے، یہ صرف پیسے سے مطلب نہیں ہے، یہ علم کی اکڑ بھی ہو سکتی ہے، یہ مال دولت کی اکڑ بھی ہو سکتی ہے، یہ حسب و نسب کی اکڑ بھی ہو سکتی ہے، حتیٰ کہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے بعد بھی اکڑ ہے۔ بہت سے لوگ جیسا کہ وہ 3 لوگوں کے بارے میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ کو 3 بڑے جو ہے ناپسند ہیں، ان کے اندر ایک بوڑھے زانی کے بارے میں کہا کہ اللہ کو بوڑھا زانی بہت ناپسند ہے، اور اسی طریقے سے کہا کہ اللہ کو غریب متکبر بڑا ناپسند۔ ان کے پاس کیا ہے؟ بوڑھے کے پاس دیکھا جائے تو وہ چیز جس کی ضرورت ہوتی ہے وہ نہیں ہے، اور یا ہے تو بہت چھوٹے کم لیول پر ہے، یا اسی طریقے سے غریب ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی اکڑ رہا ہے۔ تو ایک تو ہونے کے بعد بھی اکڑنا انتہائی برا ہے، اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہونے کے بعد اکڑنا تو یہ اور بھی زیادہ برا ہے۔ تکبر اللہ رب العالمین کی چادر ہے، اللہ کا لباس ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ غالباً یہ میرے کو اتنی تحقیق نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے غالباً کہ یہ حدیث قدسی ہے، اور حدیث قدسی نہیں بھی حدیث نبوی تو 100% ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ تکبر یعنی بڑا بننا، اپنے آپ کو بڑا بتانا، یہ میرا لباس ہے، میری چادر ہے۔ اللہ رب العالمین کا لباس ہے کہ اللہ اپنے آپ کو، کیونکہ اللہ ہی کی شان ہے کہ اپنے آپ کو بڑا بتائے، اس کے علاوہ کسی کی کوئی شان نہیں ہے، کوئی اوقات نہیں ہے۔ ایک ذرا سی بیماری کے اندر اللہ جو ہے انسان کو پٹخ دیتا ہے، ایک ذرا سے سر کے درد پر انسان کا چہرہ بدل جاتا ہے، ایک ذرا سے پیٹ کے درد پر انسان کا شیڈیول بدل جاتا ہے، تو آخر کس بات پر وہ کرتا ہے؟ تو کہا کہ اکڑنا، اپنے بڑا بتانا، تکبر اگر کسی کا حق ہے وہ صرف اللہ کا حق ہے، اس کے علاوہ کسی کا حق نہیں ہے۔ اور جو انسان اللہ کی چادر کو کھینچنے کی کوشش کرے گا، یعنی جو تکبر اختیار کرے گا، فرمایا کہ وہ اللہ سے جنگ کا اعلان کر رہا ہے۔ اور یہ اللہ کی مثال ایک دنیا کی شریف باعزت باحیا خاتون اگر کوئی ہیں، اگر کوئی ان کا لباس کھینچنے کی کوشش کرتا ہے، بے عزتی کی کوشش کرتا ہے، تو وہ خاتون اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیتی ہے، جان تک اپنی قربان کر دیتی ہے، لیکن اس کو لباس نہیں کھینچنے دیتی ہے۔ وہ شریف ہے، وہ باعزت باحیا ہے، تو وہ اللہ جس نے تمام شرفاء کو اپنے پاس سے شرف دیا ہے، وہ اللہ جس نے تمام حیادار لوگوں کو اپنے پاس سے حیا دی ہے، اور وہ اللہ جس نے تمام باعزت لوگوں کو اپنے پاس سے عزت دی ہے، تو وہ اللہ رب العالمین کسی طرح سے اس بات کو برداشت نہیں کرے گا کہ کوئی انسان تکبر اختیار کرے۔ لہذا بڑی خطرناک چیز ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے تکبر سے۔ تو اللہ فرماتا ہے واللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ کسی بھی فخر کرنے والے شیخی باز کو پسند نہیں کرتا۔ وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، یعنی خود بھی کنجوس ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی پر ابھار رہے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بخل کا حکم دیتے ہیں، ومن یتولی، اور جو پیٹھ پھیر دیتے ہیں، روگردانی کرتے ہیں، بات نہیں مانتے ہیں، فإن اللہ هو الغنی الحمید، تو اللہ ہی غنی اور تمام طرح کی تعریفات والا ہے۔ یعنی اللہ کو کسی کے مال کی، کسی کی تعریف کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ انسان اگر مال خرچ کر رہا ہے اپنے لیے خرچ کر رہا ہے، اور انسان اگر اللہ کی تعریف کر رہا ہے تو وہ اپنے لیے کر رہا ہے۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، یقیناً ہم نے ہمارے رسولوں کو واضح نشانیاں دے کر اتارا، ہم نے ہمارے رسولوں کے لیے واضح نشانیاں اور ان کے ساتھ میں کتاب اور میزان ترازو بھی نازل کیا ہے، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ اس کے ذریعے وہ لوگوں کے درمیان انصاف کریں۔ یہاں پر جو بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے ترازو نازل کیا، اب یہ ایک روایت بہرحال ہے کہ حضرت ایک نبی غالب حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو آسمان سے ترازو بھی اتار کے دیا تھا، یہ ایک روایت ہے، لیکن سب سے زیادہ بہترین یہاں پر تمثیل ہی مراد لی گئی ہے کہ اللہ رب العالمین نے آسمان سے ترازو اتارنے کا مطلب یہ نہیں کہ ترازو حقیقت میں اتارا، بلکہ اللہ رب العالمین نے آسمان سے انصاف کو اتارا ہے۔ جس بھی شکل کے اندر کوئی آدمی انصاف کر رہا ہے تو گویا کہ وہ میزان عدل کو ہی قائم کر رہا ہے، اور وَأَنزَلْنَا لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ اس کے ذریعے وہ لوگوں کے درمیان انصاف کرے۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اور ہم نے حدید یعنی لوہے کو نازل کیا۔
اب یہاں پر ایک جدید تحقیق بہرحال یہ ہے کہ لوہا جو ہے دنیا کے اندر بھی جو آیا ہے وہ کسی سیارے کی وجہ، کسی ستارے کی وجہ سے آیا ہے، اور دنیا کے اندر جو آیا ہے اس کے ذرات، ستارے جس طرح ستارے ٹوٹتے ہیں اسی طریقے سے اس کے ٹوٹنے کی وجہ سے دھیرے دھیرے کچھ ذرات کی شکل کے اندر لوہا دنیا میں آیا ہے۔ یہ ایک جدید تحقیق ہے، لیکن جیسی بات پہلے کئی بار آ چکی ہے کہ سائنس کچھ بھی کہے، اس کی تحقیق کچھ بھی ہو، لیکن ہمیں جو سلف صالحین سے جو تفسیر منقول ہے اس کے اوپر تو ہمیں یقین رکھنا ہے، ایمان رکھنا ہے۔ اور اس کے بعد جو سائنس کی باتیں، چونکہ وہ بھی ایک علم ہے، وہ بھی ایک فن ہے، وہ بہت بڑا علم، بہت بڑا فن ہے، لہٰذا اس کے بارے میں بھی اگر کوئی ایسی بات ہے جو قرآن کریم کی حقانیت کو ثابت کرتی ہے، قرآن کریم کی تصدیق کرتی ہے، تو اس کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ صرف اس حد تک کہ اگر قرآن کریم کی تصدیق بیان کر رہی ہے تو، ورنہ اسی کو کرائٹیریا بنا لیا جائے، اسی کو پیمانہ بنا لیا جائے، تو اگر کوئی سی بات قرآن کریم کے خلاف بظاہر جا رہی ہے تو اس کے بعد انسان جو ہے اللہ حفاظت فرمائے ایسی قیل و قال کرنے لگتا ہے، ایسی بحث و مباحثے کرنے لگتا ہے، قرآن کریم کی آیت کا مطلب ہی بدل دیتا ہے، کیونکہ سائنس کو خوش کرنا ہے، سائنس کو راضی کرنا ہے۔ لہٰذا یہاں پر سلف صالحین کا جو معمول ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو بات بیان فرمائی ہے اس بات پر ہمارا ایمان، یقین ہے، آمنا و صدقنا، سمعنا و اطعنا، جو بات بیان فرما دی وہ حق ہے، وہ سچ ہے۔ اور اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے تمام مفسرین نے اس کے بھی معنی جو ہے تمثیل کے لیے ہے، مثال کے لیے ہے، کہ اللہ نے جس طریقے فرمایا کہ ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا اور آسمان سے ہم نے پانی نازل کیا اور چوپائے نازل کیے، اتارے، تو کوئی بھی انسان نہیں کہتا ہے کہ چوپائے یعنی جانور جو ہے آسمان سے نہیں اترے، بلکہ یہاں انزلنا سے مراد اللہ رب العالمین نے ان کو پیدا کیا ہے۔ تو اسی طریقے سے جس طریقے سے چوپائے کہ اللہ نے اتارے ہیں، مثال دے کر سمجھایا گیا ہے پیدائش کی، اسی طریقے سے لوہے کے بارے میں بھی کہ اللہ نے لوہے کو پیدا کیا ہے، یعنی آسمان سے اتارا ہے مراد نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے اس کو پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنی قدرت بیان فرما رہا ہے کہ لوہے کے خالق بھی ہم ہیں، اتنی سخت چیز جس کے اندر اللہ رب العالمین نے لوگوں کے لیے بہت سارے مصالح رکھے ہیں، اس کے بھی خالق ہم ہیں۔ اب اس کی کیفیت ہو سکتا ہے آسمان سے جو بات کہی جا رہی ہے کہ وہ ستارے کی وجہ سے ہو رہا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے زمین کے اعتبار سے جو بات کہی جاتی رہی ہے وہ بھی ہو، لیکن جو بھی بہرحال بات ہو، مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس کا خالق ہے اور اس کا پیدا کرنے والا ہے۔ اب اس میں یہ بات ہے وَأَنزَلْنَا لِيَقُومَ النَّاسُ کے بعد وَأَنزَلْنَا حدید کہا، اس سے مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ نظام عدل کو قائم کرنے کے لیے بھی طاقت کا ہونا ضروری ہے۔ اگر صرف انسان واعظ و نصیحت تو وہ کرے گا کہ جس کے بعد طاقت نہیں ہے، جس کے بعد قانون پہ دسترس اس اعتبار سے نہیں ہے کہ اس کی پکڑ اس اعتبار سے نہیں ہے کہ وہ کوئی فیصلہ کر سکتا ہو، یعنی اگر کسی انسان نے کوئی مثال کے طور پہ مقرر ہے یا واعظ اگر ہیں، وہ مسجد کے اندر یا کہیں مدرسے کے اندر بیٹھ کر یا کسی خانقاہ کے اندر بیٹھ کر یہی کہہ سکتے ہیں چوری کرنا بری بات ہے، چوری نہیں کرنا چاہیے، اللہ کی خطرناک فٹیاں مارے چور کے اوپر، لیکن اگر کسی نے چوری کر لی اور اس پہ جرم ثابت ہو گیا تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ اسلامی نظام بھی یہی کہتا ہے کہ عوام کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ عوام کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ جو ہے قاضی کے پاس جائے، امیر المومنین کے پاس جائے، جو